میلاد مصطفیٰ کے فوائد کیا ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کے فوائد، میلاد مصطفیٰ کا ایک پہلا فائدہ بتا رہا ہوں اور آپ کی سبحان اللہ ضرور جواب دے گی۔ میلاد مصطفیٰ میں امام شمس الدین الجزری کہتے ہیں، امام شمس الدین الجزری کہتے ہیں جو بندہ میلاد پر خرچ کرتا ہے، امام شمس الدین الجزری کہتے ہیں رب تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے جزا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر امام شمس الدین الجزری کہتے ہیں، اب آپ کو بات سمجھ میں ضرور آئے گی اور آپ نے ضرور سبحان اللہ کہنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ امام شمس الدین الجزری کہتے ہیں جو بندہ میلاد پر پیسہ خرچ کرتا ہے، جو میلاد پر خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو ایک جنت عطا نہیں کرتا، ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم، اللہ تعالیٰ اس کو ایک جنت نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کے فوائد ہیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ جو ایک روپیہ بھی اگر خرچ کرے تو رب تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا، اسے جنت عطا فرما دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے میلاد ثابت ہے؟ میلاد صحابہ نے نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور کا گزر ایک صحابی کے گھر سے ہوا، حضور کا گزر ایک صحابی کے گھر سے ہوا تو وہاں ایک صحابی حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ عامر انصاری کا گھر آیا تو وہاں پر عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے، حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے، اور دن تھا پیر کا، اور وہ گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بتا رہے تھے، صحابی رسول یہ عمل کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ پیر کا دن ہے اور اسی دن ہمارے آقا تشریف لائے تھے۔ تو اور کیا ہے میلاد؟ یہ صحابی حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر وہاں سے ہوا اور صحابی گھر میں میلاد بیان کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر آواز آ رہی تھی، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح میلاد بیان کر رہے تھے جیسے کوئی خطاب کرتا ہے۔ آپ نے باہر اپنے صحابی کی آواز کو سنا، آپ نے دستک دی، صحابی باہر آئے۔ اب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میلاد بیان کر رہے تھے باہر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی میرے واقعات کیوں بیان کر رہے ہو، تم اللہ اللہ کرو، تم کیوں میلاد بیان کر رہے ہو، یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو بدعت ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو تو عمل کر رہا ہے اے عامر انصاری، اس پر کرم یہ ہوا ہے، ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون، تو نے یہ جو عمل کیا ہے، میلاد مصطفیٰ منایا ہے، اس پر رب تعالیٰ نے تجھ پر یہ کرم فرما دیا ہے، رحمت کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں اور سارے ملائکہ تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سارے ملائکہ تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ چونکہ کریم ذات بن کر آئے ہیں، ایسا نہیں کہ سرکار نے جو صحابی نے میلاد منایا کرم کو صرف سرکار نے ان تک محدود رکھا، ایسا نہیں، سرکار نے فرمایا اے عامر انصاری یہ جو تو نے میلاد منایا ہے اور یہ جو تو نے میرے آنے کی خوشی میں تو نے اپنے بچوں کو یہاں بیٹھ کر میرے ولادت کے واقعات سنائے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ عمل میرا امتی قیامت تک جو بھی کرے گا، سرکار فرماتے ہیں اس پر بھی رب تعالیٰ یہ کرم فرمائے گا، اس کے لیے بھی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے لیے بھی سارے فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔
بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ میلاد مصطفیٰ پر ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت بات امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے 75 بار نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ جاگتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میرا گزر ہو رہا تھا ایک قبرستان سے، میں نے قبرستان والوں کو فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا، اور کہتے ہیں میں نے کشف کے ذریعے دیکھا، تو آپ اللہ کے ولی تھے، آپ نے دیکھا قبر کے اندر کے حالات کیا ہیں، مردوں کے حالات کیا ہیں، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ساری قبروں میں نور ہے لیکن ایک قبر میں نور زیادہ ہے، ایک قبر میں نور زیادہ ہے۔ تو میں حیران ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کشف کے ذریعے اس بندے سے پوچھا، اس مردے سے پوچھا کہ تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ ساری قبروں میں نور ہے لیکن تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب وہ بندہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ میری قبر میں نور اس لیے زیادہ ہے کہ میں ایک عمل کیا کرتا تھا دنیا میں، میری ایک چھوٹی دکان تھی، اور روز کا جو خرچہ ہوتا تھا اس سے جو زائد رقم بچ جاتی تھی وہ میں حضور کے میلاد کے لیے رکھ دیا کرتا تھا۔ جسے سمجھ میں آئی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں حضور کے میلاد کے لیے پیسہ جمع کرتا تھا، اور جب حضور کے میلاد کا مہینہ آتا تھا تو میں میلاد منایا کرتا تھا، یہ میرا عمل تھا۔ اب توجہ کریں، وہ بندہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں حضور کا میلاد منایا کرتا تھا، اب میری قبر میں نور اس لیے زیادہ ہے کہ ساری قبروں میں جب بندے کا انتقال ہوتا ہے حضور تشریف لاتے ہیں، ساری قبروں میں سرکار آئے ہیں، لیکن جب میری قبر میں آئے ہیں تو ساتھ مسکرائے بھی ہیں، کیونکہ میں حضور کا میلاد منایا کرتا تھا۔ تو جو حضور کا میلاد مناتا ہے سرکار علیہ السلام اس پر یہ کرم فرماتے ہیں، تو سرکار مسکرائے، نور زیادہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے آقا مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی۔ اور آج امتی یہ سوال کرتا ہے کہ کہاں سے میلاد ثابت ہو گیا، یہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ اب اس پر دلیل دو۔ اب جیسے میلاد کا مہینہ آتا ہے تو غریب کی بیٹی کی شادی کی بات شروع ہو جاتی ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے تو پھر مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ میلاد کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے سنیوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا بدبخت، حضور علیہ السلام اپنی امت سے اتنا پیار کیا کرتے تھے اور تو امتی ہو کر یہ باتیں کر رہا ہے، کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت آپ نے رب تعالیٰ سے اپنی امت کو مانگا، کہا میرے مولا میری امت عطا کر دے، میری امت مجھے عطا کر دے۔ آپ جتنی سبحان اللہ کہہ چکے وہ ساری سبحان اللہ ایک طرف، لیکن یہ جو جملے میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس پر ضرور آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، کیونکہ بات ہی اتنی بڑی ہے۔ جب پیدا ہوئے ہمارے آقا تو امت کو یاد کیا، امت کو رب تعالیٰ سے مانگا، رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے تمہیں امت عطا کر دی ہے، اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ فرشتوں نے کہا کس بات پر گواہ ہو جائیں؟ باری تعالیٰ کس بات پر گواہ ہو جائیں؟ تو پھر سرکار علیہ السلام کے اس رب نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا اس بات پر گواہ ہو جاؤ جو نبی ولادت کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا ہے اور امت کو یاد کر رہا ہے، کیف لا ینساہا یوم القیامتی، وہ محبوب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ کہا ان حبیبی
لا ینسا امتہ، جو حبیب نہیں بھولا اپنی امت کو عند الولادہ، ولادت کے وقت، کیف لا ینساھا یوم القیامہ، تو وہ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے بھول سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم حضور کے امتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی امت جو ہے، اس امت کو قرآن مجید میں سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے گناہ پچھلی امتوں سے بڑھ چکے ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، ہم گناہ میں پہلے نمبر پر آ چکے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی پہلا نمبر دیا جا رہا ہے۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی، چہرے بگڑ جاتے تھے، چہرے بدل جاتے تھے، ماتھے پر گناہ لکھ دیے جاتے تھے، دروازوں پر گناہ لکھ دیے جاتے تھے، رات کو سوتے انسان ہوتے، صبح اٹھتے بندر بن جاتے، ان کے ساتھ یہ حال ہوتا۔ لیکن اب ہمارے گناہ اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، پھر بھی رب قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے۔ سنو، اس کا جواب یہ ہے، رب تعالیٰ اب ہمارے اعمال نہیں دیکھتا، اب دیکھتا ہے تو محمد کی ذات کو دیکھا کرتا ہے۔ اب اس وجہ سے ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے۔ امتی ابھی بھی سوال کر رہا ہے، حضور اتنا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں حضور اپنی امت سے، کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت حدیث آقا علیہ السلام آئے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سرکار علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، آپ عرض کرتی ہیں کہ سرکار آج اگر آپ سے کچھ مانگوں تو عطا کر دیں گے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں حضور میرے لیے آپ ہاتھ اٹھا دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں تمہارے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی کہ اے عائشہ تیری خیر ہو، عائشہ رب تعالیٰ تیری خیر کرے، عائشہ تیری خیر ہو۔ تو سرکار نے اما عائشہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ اب توجہ کریں، آپ نے جتنی سبحان اللہ کہی ہے، امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے، ان جملوں کو ہضم نہیں کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ بڑی خوش ہو گئی کہ آج مالک کائنات نے، اللہ کے محبوب نے میرے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور دعا کر دی ہے۔ اب اس کے بعد اما عائشہ بڑی خوش ہوتی ہیں، بڑی راضی ہو جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ اس بات پر خوش ہے، کتنی خوش ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا آپ نے ہاتھ جو اٹھا دیے ہیں، آپ نے ہاتھ جو اٹھا دیے ہیں، میرے لیے دعا جو کر دی ہے، اس لیے میں راضی ہو چکی ہوں۔ آپ نے میرے لیے جو کرم فرما دیا ہے۔ سنو اب سرکار کیا فرماتے ہیں اپنے امتیوں کے لیے، اور امتی خاموش بیٹھے رہیں۔ اور امتی یہاں پر ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، امتی پھر یہ اعتراض کرتے رہیں کہ کہاں سے میلاد ثابت ہے۔ سنو سرکار نے اپنی امت سے کتنا پیار کیا ہے۔ فرمایا عائشہ تو اس بات پر خوش ہے جو میں نے تیرے لیے دعا کی ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ تجھ سے اس سے اگلی بات تجھے میں بتاتا ہوں، اس سے اگلی بات یہ ہے عائشہ جو دعا میں نے تیرے لیے آج کی ہے اور ایک بار کی ہے، یہی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر روز 70 بار مانگا کرتا ہوں۔ تو کتنی شان ہے اس امت کی حضور کی وجہ سے۔ پھر بھی امتی کہہ رہا ہے کہ کہاں سے میلاد ثابت ہے، حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ اور سنو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ امتوں کے اعمال کے نتیجے لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ جو امت دیکھو کہ ان میں نیک لوگ ہیں تو لکھ دو یہ جنتی ہیں، اور گناہگار ہیں تو لکھ دو یہ جہنمی ہیں۔ قلم نے لکھنا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کی باری آئی تو لکھا جو نیک ہیں وہ جنتی ہیں، جو گناہگار ہیں وہ جہنمی ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری امت کی باری آئی تو پوچھا قلم نے کیا لکھوں؟ کہا وہی اصول ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا جو نیک ہیں وہ جنتی ہیں، جو گناہگار ہیں وہ جہنمی ہیں۔ دوسرے نبی کی امت کی باری آئی تو قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا وہی اصول ہے، جو نیک ہیں انہیں لکھ دو وہ جنتی ہیں،
جو गुनहगार हैं उन्हें लिख दो वो जहन्नमी हैं। फिर चौथे नबी की उम्मत की बारी आई। इसी तरह हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक हर नबी की उम्मत के बारे में कलम ये पूछता रहा, ये पेन पूछता रहा, तकदीर का कलम पूछता रहा, क्या लिखूं? रब ताला ने फरमाया जो नेक है उन्हें जन्नती लिख दे, जो गुनहगार हैं उन्हें जहन्नमी लिख दे। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक ये कानून चलता आया, जो नेक होंगे रब उन्हें जन्नत अता कर देगा, जो गुनहगार होंगे रब उन्हें जहन्नम में डालेगा। अब तवज्जो करें, जब बारी आई आमना के लाल की उम्मत की, जब बारी आई हमारी, और जब बारी आई अल्लाह के महबूब की उम्मत की, तो कलम ने लिखा जो नेक है रब ताला मैंने लिख दिया है वो जन्नती हैं। आगे रब ताला ने फरमाया कलम अदब कर, कलम अदब कर, आगे ना लिख। कहा वो उसूल जो शुरू से चलता आया है मैं लिख देता हूँ। रब ने फरमाया अब नहीं लिखना, अब अदब कर, ये मेरे महबूब की उम्मत है। कहा वो पिछलों के लिए उसूल था कि नेक थे तो जन्नत मिल रही थी, गुनहगार थे तो जहन्नम में डाला जाएगा। अब मेरे महबूब की उम्मत की बारी आई है, अब उसूल तब्दील कर दिया है। कहा क्या उसूल है? कहा जो नेक हैं मैं उनको भी जन्नत दे दूंगा और जो गुनहगार हैं उन्हें भी जन्नत अता फरमा दूंगा। तो आज हम उस नबी के उम्मती हैं, आज हम उस नबी के उम्मती हैं। फिर भी उम्मती सवाल कर रहा है कि मीलाद कहाँ से साबित है? किसी को नाज होगा इल्म पर तो वो नाज करता रहे, किसी को दौलत पर नाज होगा तो वो नाज करता रहे, किसी को अपनी किसी हुनर पर नाज होगा तो वो नाज करता रहे। हम किस पर नाज करते हैं? जो शायर कहता है वो हमारा अकीदा है कि कुछ लोग सूरत पे नाज करते हैं, कुछ लोग सीरत पे नाज करते हैं, और जिनके हाथों में दामने मुस्तफ़ा हो वो उम्मती होने पे नाज किया करते हैं। कुछ लोग सूरत पे नाज करते हैं, कुछ लोग सीरत पे नाज करते हैं, जिनके हाथों में दामने मुस्तफ़ा हो वो उम्मती होने पे नाज करते हैं। आका अलैहिस्सलातु सलाम का उम्मती हो और फिर वो ये सवाल करता रहे। तवज्जो करें, आका अलैहिस्सलातु सलाम ने खुद सहाबा से फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, सरकार अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत ऐसी होगी जिसका सबसे पहले हिसाब व किताब हो जाएगा, मेरी उम्मत ज़्यादा होगी दूसरी उम्मतों की बनिस्बत। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत वो होगी जिसे रब ताला सबसे पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब सहाबा बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये तो बताएं, ये तो बताएं, आपने बता दिया आपकी उम्मत सबसे पहले जन्नत में, सबसे पहले उसका हिसाब व किताब होगा, सबसे ज़्यादा होंगे, पता कैसे चलेगा आपकी उम्मत का? बहुत सारी उम्मतें होंगी, कैसे फ़र्क किया जाएगा? तो सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत और दूसरी उम्मतों में फ़र्क ये होगा मेरी उम्मत के चेहरे चमक रहे होंगे, नूर आँखों पे तो आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। आका अलैहिस्सलातु सलाम का मीलाद मनाने में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि साबित है या नहीं साबित, सिर्फ ये सोचना चाहिए रब ने कुरान में फरमाया कि हमने मोमिनीन पर एहसान फरमा दिया है कि उन्हें अपना महबूब अता कर दिया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का मीलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरह मैं मीलाद के फ़वाइद